الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. عربی خطبہ کے بعد سورہ طٰہٰ سے میں نے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے لے کر حشر کے میدان میں اٹھانے تک تمام تحقیقات اور حقیقات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا اور اسی مٹی میں تم کو واپس لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے، اٹھائیں گے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ایک قانون بنایا ہے کہ جو بھی نفس اور روح دنیا میں آتی ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قبر میں جانا ہے اور قبر سے بھی ان کو اٹھنا ہے، حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے. جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری انسانیات، سارے لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، اٹھیں گے، اور ہر انسان جب اٹھیں گے سب ننگے بدن، ننگے پیر اور غیر مختون ہو کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب سب انسان کو جمع کریں گے، قبر سے اٹھائیں گے، تو تمام انسان ایک چیز میں مشترک ہوں گے، اور وہ کیا ہے؟ ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون ہو کر وہ قبر سے اٹھیں گے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول، جب سارے انسان، سارے لوگ ننگے اٹھیں گے، برہنہ ہوں گے، تو ایک دوسروں کو دیکھیں گے، نظر دوڑائیں گے، نگاہ دوڑائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الامر اشد من ذلک ان ينظر بعضهم الى بعضهم. عائشہ، معاملہ بہت کٹھن ہوگا، سخت معاملہ ہوگا. ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا، نگاہیں نہیں اٹھائیں گے،
اور نفسی نفسی کرتا رہے گا، فکر ہوگی ان کو۔ کیوں نہ ہوگی حضرات؟ دنیا میں جس عمل میں جس کی موت ہوگی، اسی عمل کے ساتھ اس کو قبر سے حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اگر نیک ہے تو نیک عمل کے ساتھ، دنیا میں زندگی برے عمل ہیں تو برے عمل کے ساتھ ان کو حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں کہ حدیث ہے، یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو انسان، جو بندہ دنیا میں مرے گا اور جس حال میں مرے گا، جس حال میں اس کی موت ہوگی، اسی حال میں ان کو حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ محترم حضرات، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں جیسا جیے گا ویسا مرے گا، اور جیسا مرے گا اس کو حشر کے میدان میں اسی انسان کو اسی حالات میں اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ آئیے دیکھیں، حدیث اور قرآن میں قیامت کے سلسلے میں بہت سارے مضامین آئے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ انسان کس حالات میں، روز قیامت میں کون انسان کس حالات میں اٹھے گا، جمع ہوگا۔ محترم حضرات، ایک نیک لوگوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، تو اسی طرح جو برے لوگ ہیں اس کی فہرست بھی لمبی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، چند لوگ حشر کے میدان میں قبر سے اٹھیں گے جو تر و تازہ، ان کے جسم میں خون ہوگا اور زخم ہوگی، اور اس زخم سے خون رس رہا ہوگا، خون ٹپکتا رہے گا، خون نکالتا رہے گا اور خون بہتا رہے گا، اور اس خون کی، اس زخم کی خوشبو مہک رہی ہوگی، کستوری جیسا، مشک عنبر کے جیسا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خون میں خوشبو اور کستوری دے کر اعزاز اور اکرام اس کو فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ شہید لوگ، جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو بلند کرتے ہوئے، بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ محترم حضرات، یہ لوگ اللہ کے پاس زندہ رہتے ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ، شہید لوگ، حشر کے میدان میں اللہ کے پاس ان کا مقام اور مرتبہ کو دیکھ کر ایک خواہش رکھے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجو ہم کو، ہم 10 مرتبہ تمہاری راہ میں جہاد کریں گے، لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے اور دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ تو حضرات، یہ لوگ خون کے ساتھ، زخم کے ساتھ حشر کے میدان میں اٹھائے جائے گا۔ ان میں سے اور چند لوگ ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جو حشر کے میدان میں تلبیہ پڑھتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ ان کی زبان میں ہوگا، اور یہ پڑھتے ہوئے قبر سے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ محترم حضرات، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ بندہ ہے جو ادائے حج کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے، عمرہ کے لیے سفر کرتا ہے، اور موسم حج میں حج کے فریضہ ادا کرتے ہوئے وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اس کی موت ہو گئی، وفات پا گئے، چاہے کسی حادثہ میں ہو یا کسی طبیعی موت کیوں نہ ہو، اس کی وفات ہو گئی،
تو جب قبر سے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا تو وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ دیکھیے عرفات کے میدان میں ایک صحابی کو اونٹ نے رون ڈالا اور اس صحابی کی موت ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی احرام کی حالات میں اسی 2 کپڑے میں ان کا کفن پہنا دو اور اس کا سر کھلا رکھو، اور حشر کے میدان میں وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حشر کے میدان میں وہ اٹھے گا، جمع ہوگا۔ تو محترم حضرات، موسم حج میں حج کے فریضہ ادا کرتے ہوئے اگر اس کی موت ہو گئی، وفات پا گئے، تو وہ بندہ، وہ انسان بہت ہی بڑا خوش نصیب ہوگا کہ قیامت کے روز تلبیہ پڑھتا رہے گا، ورد کرتا رہے گا۔ اس کے بعد آئیے، چند لوگ حشر کے میدان میں جب جمع کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، تو ان کا سر بلند ہوگا اور گردانیں اونچی ہوں گی، اور سارے لوگوں کے سامنے خوف دہشت ان کے اندر طاری نہیں ہوں گی۔ لوگ سوچیں گے یہ کون ہیں، کس عمل کی وجہ سے ہے؟ محترم حضرات، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحشر المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامت لقولہم لا الہ الا اللہ۔ مؤذن حضرات صدائے توحید کو بلند کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، جو حشر کے میدان میں کامیابی ملے گی اس کی طرف آؤ۔ جو مؤذن حضرات صدائے توحید کا بلند کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، جس کی وجہ سے حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ان کی گردانیں اونچی ہوں گی، لمبی ہوں گی، اور ان کا سر بلند ہوگا۔ محترم حضرات، اور آگے بڑھیے، چند لوگ ایسے بھی اٹھائے جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالی حشر کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے بلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جو لوگ سمندر جیسا طوفان، بھیڑ، ہجوم، جدھر بھی نگاہیں دوڑائیں، نظر اٹھائیں، لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے۔ ایسی حالات میں اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے دیکھو یہ میری پیدا کردہ حوریں ہیں، حور عین میں نے پیدا کیا ہوں، ان میں سے جو تم کو پسند ہے تم قبول کر لو، اٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قدم غیظا وهو يقدر على ينفذه، سبحان اللہ، وہ آدمی ہے جو اس پر کسی نے ظلم کر دیا، اس کو مار دیا، گالی دے دیا، اس کی توہین کر دی، تو بدلہ نہیں لیتا ہے، غصہ کو پی جاتا ہے، غصہ کو قابو میں رکھ لیتا ہے اور غصہ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ ان کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، وہ تھپڑ مار سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر اپنی غصہ کو پی لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، قابو میں رکھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی حشر کے میدان میں ان کو بلائیں گے، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کے سامنے بلا کر
اللہ فرمائے گا کہ حور عین میں سے جس کو میں نے پیدا کیا ہے تم اٹھا لو۔ دیکھیے محترم حضرات، کیسی بات ہے، غصہ کو پی جانا، غصہ کو ختم کر لینا، صبر کر لینا۔ حشر کے میدان میں ہمارا مقام، مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، چند لوگوں کو ایسی حالات میں اٹھائے جائیں گے جس کے ساتھ نور کے منبر ہوں گے، محراب ہوں گے۔ وہ نور کے محراب اور منبر کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے جمع ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر کونوا قوامین بالقسط، ان کے پاس عہدہ تھا، منصب تھا، وہ جماعت کے ذمہ دار تھے، جمعیت کے ذمہ دار تھے، گھر کے ذمہ دار تھے، اپنے محلے کے ذمہ دار تھے، اپنے بستی کے مکھیا تھے، اور سب کے ساتھ انصاف سے کام لیتے تھے۔ وہ ظالم کو ظالم کہا کرتے تھے اور مظلوم کو مظلوم کہا کرتے تھے، چاہے اپنے نفس کے خلاف نہ ہو، چاہے اپنے خاندان کے خلاف نہ ہو، چاہے اپنے فیملی کے خلاف نہ ہو، وہ ان سب سے کام لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ان کو نور اور روشنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ محترم حضرات، آئیے، یہ تو نیک لوگوں کی فہرست تھی۔ جو نیک لوگ اپنے اچھے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کرتے ہوئے حشر کے میدان میں اٹھیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں برے لوگ جو دنیا میں برائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں اور دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا حشر کیسے ہوگا؟ دیکھیے، چند لوگ جو اٹھائے جائیں گے قبر سے حشر کے میدان میں، ان کی روشنی، ان کی بینائی، ان کی آنکھیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ اندھے اٹھائے جائیں گے، سب لوگ دیکھیں گے دنیا میں ان کی آنکھیں تھی، روشنی تھی، بینائی تھی، لیکن حشر کے میدان میں یہ اندھے کیوں ہیں؟ ان کی بینائی کہاں چلے گئی؟ محترم حضرات، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دلائل، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، عبادت سے روگردانی کرتا تھا، اعراض کر لیتا تھا، منہ پھیر لیتا تھا۔ شریعت کی بات کانوں میں لگتی تھی، حدیث اور قرآن وہ سنتے تھے، لیکن اپنے دلوں میں نہیں بیٹھاتے تھے، انسونی جیسا من مانی زندگی گزارتا تھا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور دنیا میں ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی؟ ان کی زندگی میں تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، مصیبتیں ہوگی، اور ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں سکون، چین، راحت، اطمینان چھن جائیں گے۔ بنگلہ ہوگا، کار ہوگی، زمین جائیداد ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، بینک میں پیسے ہوں گے، جائیداد ہوگی، ہر چیز ان کے پاس میسر رہے گی، لیکن ایک چیز نہیں رہے گی، وہ کیا ہے؟ سکون اور چین اور راحت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حشر کے میدان میں ان کو اندھا اٹھائیں گے، وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی وقد كنت بصیرا، اے اللہ، میں دنیا میں میری بصارت تھی، میری آنکھ تھی، میں دیکھتا تھا، حشر کے میدان میں تم نے کیوں اندھا اٹھائے گا؟ اللہ، وہ بندہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ کہے گا کہ میری آیات، میری شریعت تمہارے پاس آتی تھی، تم تمام شریعت کو اور دلائل کو تم بھول جاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے آج میں نے تم کو بھلا دیا اور تمہاری روشنی اور آنکھ میں نے چھین لی۔
محترم حضرات، اور آگے بڑھیے، چند لوگ ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جس کا آدھا جسم، جس آدمی کا آدھا بدن فالج کا شکار ہوگا، وہ فالج ہو جائے گا، اور آدھا جسم، ایک ہاتھ، ایک پاؤں، ایک آنکھ، آدھی باڈی اس کا کام نہیں کرے گا، وہ لڑکتے ہوئے، گھسکتے ہوئے، جھجکتے ہوئے وہ حشر کے میدان میں جمع ہوگا، سب لوگ دیکھیں گے، اور وہ سوچے گا اے اللہ، میں دنیا میں اچھا تھا، صحت مند تھا، لیکن میرا حشر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آدھی باڈی فالج کا شکار کیوں ہو گئی؟ میں فالج زیادہ کیوں ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جس کی 2 بیویاں تھیں۔ کیا تھی؟ 2 بیویاں، اور 2 بیوی کے درمیان وہ انصاف نہیں کرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ انصاف سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ ایک بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو جاتا تھا، مائل ہو جاتا تھا، اور ایک بیوی کو نظر انداز کرتا تھا وہ، اور ان کی دیکھ بھال صحیح طریقہ سے نہیں کرتا تھا۔ جس طرح شریعت نے 1 سے لے کر 4 تک شادی کرنے کا حکم دیا ہے، وہی شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کرو اور انصاف سے کام لو۔ اگر پہلی بیوی کو جو کھلاتے ہو دوسری کو بھی کھلاؤ، جو اس کو پہناتے ہو اس کو بھی پہناؤ، جو اس کے ساتھ جو وقت لگاتے ہو اس کے ساتھ بھی وقت لگاؤ، اس کو جو تفریح میں لے جاتے ہو اس کو بھی تفریح میں لے جاؤ۔ یہ ہے انصاف کا تقاضا، اور یہ ہے انصاف کی عدالت۔ اگر دنیا میں ناانصافی کرو گے اس کی سزا میری عدالت میں ملے گی۔ محترم حضرات، اور آگے بڑھیے، چند لوگ جو اٹھائے جائیں گے ان کے بدن میں، ان کے پیچھے طرف ایک جھنڈے ہوں گے، جھنڈوں کے ساتھ اس کو اٹھائے جائیں گے، اور سارے لوگ دیکھیں گے کہ ان کے بدن میں، جسم میں ایک جھنڈا ہے، اور وہ جھنڈا رسوائی، ذلت اور پریشانی کا جھنڈا ہوگا، جس کے ساتھ وہ اٹھے گا۔ حضرات، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں بادشاہ تھے، ملک کے پی ایم تھے، وزیر اعظم تھے، یا کسی اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ تھے، یا صدر تھے، یا کسی جمعیت کے مکھیا تھے، ذمہ دار تھے، اور اپنا عہدہ کا، اپنا منصب کا برابر خیال نہیں کرتے تھے۔ وہ ظلم کو ظلم کہنے کے بجائے ظالم کے ساتھ انصاف سے کام لیتے تھے، ان کی تائید کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں ایک جھنڈا کو گاڑ دے گا، لگا دے گا، جو ذلت اور رسوائی کا جھنڈا ہوگا۔ اس لیے محترم حضرات، دنیا کے اندر کوشش کریں، اگر ہمارے ساتھ کوئی موت ہو حادثہ کا تو خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ہماری موت نفاق کی حالات میں ہو، ہماری موت شرک کے ساتھ ہو، ہماری موت بے ایمان کی موت ہو، ہماری موت بے نمازی کی موت ہو۔ ایسی بات نہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دعا کرتے تھے، اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، تو ہی دنیا اور آخرت کا ولی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری وفات، میری موت مسلم کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، میری وفات ایمان کی حالت میں ہو، اور والحقنی بالصالحین، جو تیرے نیک بندے ہوں گے،
اللہ کے ولی ہوں گے، ان کے ساتھ مجھے ملا دے صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس طرح دعائیں کرتے تھے، یا رب کریم میرا الحاق تیرے نیک بندوں کے ساتھ کر دے، میری ملاقات، میرا زمرہ، میرا حشر تیرے نیک لوگوں کے ساتھ ہونا۔ اس لیے محترم حضرات، دنیا کے اندر کوشش کرے کہ ہماری خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ ہو، ہماری موت اچھی ہو، ایمان کی حالات میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب ہماری موت ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، جب ہماری وفات ہو تو مسلمان کے زمرے میں، مومن کے زمرے میں موت ہو۔